تمام معزز دوستوں کو السلام علیکم۔ تو آج ہم ایک ایسے ملک کی سیر کریں گے کہ جس نے پوری دنیا کے ٹورسٹ کو اپنی توجہ کا مرکز بنایا ہوا ہے۔ یہاں کا مساج اس قدر مشہور ہے کہ دنیا کے کونوں کونوں سے ہر رنگ اور نسل کے افراد اپنے جسم کا مساج کروانے یہاں آتے ہیں۔ دنیا بھر کے سیاحوں کے لیے دبئی کے بعد یہ دوسرا پسندیدہ ترین مقام بن چکا ہے۔ خوبصورت جھیلوں اور جزیروں کے ساتھ ساتھ اسے عیاشی کا سب سے بڑا اڈا بھی مانا جاتا ہے۔ اس پورے ملک میں تقریباً 8 لاکھ کے قریب لوگ ایڈز کے مریض ہیں۔ دوستو آج ہم سیر کریں گے ایشیا کے ایک ملک تھائی لینڈ کی۔ تو نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کیجیے گا۔ تھائی لینڈ، جس کا آفیشیل نیم کنگڈم آف تھائی لینڈ ہے، ماضی میں اس ملک کو سائم، سمیم، تھائی لیانڈ، سیام اور آئی مائی کے ناموں سے بھی جانا جاتا تھا۔ یہ ملک جنوب مشرقی ایشیا میں واقع ہے۔ یہ ملک 1423 چھوٹے بڑے جزیروں پر مشتمل ہے۔ یہاں کے لوگ، چاہے عورتیں ہوں یا مرد، سب اپنی زندگی کو بہتر انداز میں گزارنے کے لیے مختلف شعبوں سے منسلک کام کرتے نظر آتے ہیں۔ ملک میں مہنگائی نہ ہونے کے برابر ہے۔ لوگ انتہائی خوشحال اور پرسکون زندگی گزارتے ہیں۔ تھائی لینڈ کا کل رقبہ 5,13,120 مربع کلومیٹر ہے۔ ملک کے 0.4% حصے یعنی 2230 کلومیٹر کے رقبے پر پانی موجود ہے۔ تھائی لینڈ میں آپ کسی بھی انسان کو فری گھومتا نہیں دیکھیں گے، حتیٰ کہ آپ کنسٹرکشن لائن میں بھی عورتوں کو مردوں کے ساتھ کام کرتا دیکھیں گی۔ تھائی لینڈ کی سرحدیں شمال میں میانمار اور لاؤس، مشرق میں لاؤس اور کمبوڈیا، جنوب میں خلیج تھائی لینڈ اور ملائیشیا، جبکہ مغرب میں بحیرہ انڈمان سے ملتی ہیں۔ سمندری سرحدیں جنوب مشرق میں ویتنام، جنوب مغرب میں انڈونیشیا اور ہندوستان کے ساتھ ملتی ہیں۔ بینکاک اس ملک کا سب سے بڑا شہر اور دارالحکومت ہے۔ یہ دنیا کا ایک جدید اور مصروف ترین شہر ہے۔ پورے تھائی لینڈ میں سب سے زیادہ بزنس بینکاک شہر میں ہی ہوتا ہے۔ بڑے بڑے شاپنگ مالز، ہر طرف حد نگاہ تک پھیلی مارکیٹس، کھانے پینے کے ریسٹورنٹ، کیفے، جدید طرز تعمیر اور صفائی ستھرائی یہاں آپ کو ہر جگہ پر نظر آئے گی۔ بینکاک تھائی لینڈ کا تجارتی مرکز بھی ہے۔ بینکاک شہر نے 1960 سے لے کر 1980 کی دہائی تک انتہائی تیزی کے ساتھ ترقی کی اور آج یہ شہر سیاست، معاشیات، تعلیم، میڈیا اور جدید معاشرے کی ایک نمایاں مثال ہے۔ سن 1990 کی دہائی میں گاڑیوں، خصوصاً بسوں کے دھوئیں کی وجہ سے بینکاک شہر کی فضا آلودہ ہو گئی تھی، جس پر فوجی گورنمنٹ نے فوری ایکشن لیتے ہوئے 8 میٹرو ٹرینز اور دیگر پبلک ٹرانسپورٹ منصوبوں پر کام شروع کر دیا اور چند ہی سالوں میں بینکاک سے فضائی آلودگی کا خاتمہ ہو گیا۔ پورے ملک میں ٹرینز کا بہترین نظام موجود ہے۔ لوئر کلاس سے لے کر فرسٹ کلاس تک سب ٹرینوں کی سہولت موجود ہے۔ شہروں میں میٹروز کا نظام اس قدر بہترین ہے کہ یہاں کا میٹرو سسٹم دنیا کی اعلیٰ ترین نظاموں میں شمار کیا جاتا ہے۔ میٹرو اور ٹرینز کا کرایہ بسز اور ٹیکسی سے قدرے کم ہیں۔ پورے ملک میں بسوں اور کار ٹیکسیوں کا نظام موجود ہے۔ یہاں ٹیکسیز میں کیمرے لگے ہوتے ہیں اور میٹر آٹومیٹک ہوتا ہے، جن کا کنیکشن براہ راست ٹیکسی کمپنی سے ہوتا ہے۔ کسی بھی پریشانی کی صورت میں ٹیکسی کے پیچھے درج نمبر پر کال کریں، وہ آپ کی ہر ممکن مدد کریں گے۔ کرایہ کار میں لگی اسکرینز، جس کا کنیکشن براہ راست میٹر سے ہوتا ہے، میں شو ہوتا رہتا ہے۔ بینکاک کا کل رقبہ 1568.737 کلومیٹر ہے، جبکہ اس شہر کی کل آبادی 83,05,218 لوگوں پر مشتمل ہے۔ یہ آبادی کے لحاظ سے تھائی لینڈ کا سب سے بڑا شہر ہے۔ بینکاک شہر کے مشہور مقامات میں چاؤ فرایا ریور، وارٹ بینچاما بوفیٹ، گرینڈ پیلس، سیام امیزنگ پارک، ڈیموکریسی مونومنٹ اور واٹ ارون شامل ہیں۔ تھائی لوگ یہاں آنے والے سیاحوں کو بہت زیادہ لوٹتے ہیں، لہٰذا جب بھی آپ کا یہاں جانا ہو تو بہت ہی ہوشیاری سے کام لیں۔ کسی بھی چیز یا سفر کی قیمت مختلف جگہوں اور لوگوں سے دریافت کرنے کے بعد ہی کوئی فیصلہ کریں۔ تھائی لینڈ کی کل آبادی 6,96,48,117 لوگوں پر مشتمل ہے، جن میں 80% تھائی لوگ، ان 80% میں سے 37% سینٹرل تھائی، 25%
10% थाई लाओ, 8% थाओलाना और 2% वेस्टर्न थाई लोग मौजूद हैं। 80% के अलावा 10% थाई चाइनीज, 3% खामेर और 7% मलाया लोग आबाद हैं। बात अगर करें यहाँ के लोगों के मजहब की तो 93.40% के साथ बुद्धिज्म, 5.37% इस्लाम, 1.13% क्रिश्चियन, जबकि बाकी 0.4% दीगर मज़ाहिब के लोग आबाद हैं। थाईलैंड की ऑफिशियल ज़बान थाई है, जिसके अलावा और भी बहुत सी ज़बानें यहाँ बोली जाती हैं, जैसे आइसान, लाना, डैम्ब्रो, कारेन, होकेन, पटानी माले, बैंकॉक माले और टियोचियो। ये सब ज़बानें यहाँ सुनने को मिल जाती हैं। थाईलैंड का सालाना जीडीपी 1.591 ट्रिलियन डॉलर है, जबकि यहाँ की फीकस आमदनी $12,675 है, जो पाकिस्तानी 65,21,359 रुपयों के बराबर, भारतीय करेंसी के मुताबिक 18,79,893 रुपयों के बराबर है। थाईलैंड के मशहूर मकामात में फोकट नामी शहर या जजीरा सरे फहरिस्त थे। फोकट नामी इस जजीरे को देखने और घूमने के लिए पूरी दुनिया से लोग यहाँ ट्रैवल करते हैं। ये जजीरा इंतहाई खूबसूरत और पुरकशिश है। यही वजह है कि यह गैर मुल्की सयाहों की पहली पसंद है। ताहम यहाँ के मकामी लोग बहुत ज्यादा लालची और लुटेरे किस्म के हैं, जो गैर मुल्की सयाहों को 15 भात की चीज 50 भात में फरोख्त करने के हवाले से दुनिया भर में खासी बदनाम हैं। फोकट अपने खूबसूरत जजीरों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। थाईलैंड की मशहूर खरीदो फरोख्त की जगहों में चिटोचिक मार्केट भी खासी शोहरत रखती है। यहाँ दुनिया की हर शय बआसानी और मुनासिब कीमत पर मिल जाती है। यही वजह है कि हर साल तकरीबन 10 लाख के करीब गैर मुल्की अफराद इस मार्केट का रुख करते हैं। थाईलैंड का शहर पताया और इसे छूने वाला समंदर यानी पताया सी दुनिया में एक अलग ही मकाम रखते हैं। जो लोग थाईलैंड जाते हैं वो फोकट सी या फिर पताया शहर में ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि ये दोनों शहर अपनी नाइट लाइफ, नाइट बार्स, डांस क्लब्स, शराब खाने, जुआ खाने, जिना के मराकज़, मसाज सेंटर और दुनिया की फहश तरीन बीचेस के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। चाहे दिन हो या रात, ये शहर हमा वक्त हजूम से लदे रहते हैं। मज़कूरा शहरों में बिजनेस इंतहाई ज़बरदस्त है। यहाँ फास्ट फूड्स का काम बहुत ज़्यादा चलता है, क्योंकि यहाँ अयाशी की गर्ज से आने वाले गैर मुल्की लोग अपना खाना बाहर से ही ऑर्डर करते हैं। पताया शहर थाईलैंड का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। यहाँ के मौसम और आबो हवा इंतहाई दिलफरेब और खुशनुमा है। थाईलैंड में हर मौसम आता है, चाहे गर्मी हो या सर्दी, खिज़ां हो या बहार। थाईलैंड के बादशाह का नाम महावजीरा लॉन्गकॉर्न है। मुल्क थाईलैंड की ज़्यादातर इख्तियारात इसी के पास हैं। मकामी लोग अपने बादशाह को खुदा की तरह पूजते हैं और इसे अपना देवता मानते हैं। थाईलैंड के लोग इंग्लिश में ज़्यादा महारत नहीं रखते, इसीलिए यहाँ आने वाले लोग अक्सर व बेशतर इशारों की ज़बान में इनसे कम्युनिकेट करते हैं या फिर जदीद टेक्नोलॉजी जैसे गूगल ट्रांसलेट की मदद लेते हैं। थाई लोग दुनिया का हर जानवर, चूहे, बिल्ली, कुत्ते, मगरमच्छ, सूअर, बिच्छू, यहाँ तक कि लाल बेग तक खा जाते हैं। यहाँ के लोग कच्ची सब्जियाँ और कच्चे समंदरी जानवर भी खाते हैं। जब कभी आपका थाईलैंड जाना हो तो हलाल व हराम का ख्याल ज़रूर रखिएगा। बैंकॉक के मकामी लोग इंतहाई फ्रॉड और लुटेरे किस्म के होते हैं। ये प्यार से झूठ बोलकर गलत चीज़ आपको फराहम करते हैं, जबकि पैसे काटते वक्त ज़्यादा पैसे भी रख लेते हैं। बास पुरुष करने पर ये बदतमीज़ी यहाँ तक कि हाथापाई से भी गुरेज नहीं करती। दुनिया भर के लोग थाईलैंड की मकामी लड़कियों के साथ अपनी रातें तो गुजारते हैं, ताहम वो इनसे शादी करना पसंद नहीं करती, क्योंकि इस मुआशरे में जिना इस कदर आम है कि कोई कमसिन लड़की भी आपको यहाँ कवारी नहीं मिलती। बैंकॉक में मौजूद लोम्फेनी पार्क इंतहाई मशहूर और ख़ूबसूरत है। गैर मुल्की सयाह इस पार्क का विज़िट ज़रूर करते हैं। बैंकॉक का नेशनल म्यूज़ियम मशरकी एशिया के सबसे बड़े म्यूज़ियम का एजाज़ भी रखता है। मज़कूरा म्यूज़ियम में आप इंतहाई पुरानी तहजीबों को बखूबी जान सकेंगी। हर साल लाखों लोग इस म्यूज़ियम का विज़िट करते हैं ताकि हिस्ट्री को करीब से समझ सकें। थाईलैंड में बुद्धिस्ट मंदिर आपको हर जगह पर नजर आएंगी। यहाँ जगह जगह पर गौतम बुद्ध की मूर्तियाँ नस्ब हैं। मकामी लोग इंतहाई एहतराम और इज्जत के साथ जूते उतारकर
سر کو ڈھانپ کر ان مندروں میں داخل ہوتے ہیں اور ان مورتیوں کے سامنے دعائیں مانگتے نظر آتے ہیں۔ تمام دنیا سے تعلق رکھنے والے بڑے بڑے بزنس مین، تاجر اور سیر و سیاحت کا شوق رکھنے والے افراد اپنی زندگی کو پرلطف بنانے اور جنسی لذت حاصل کرنے کے لیے تھائی لینڈ کا رخ کرتے ہیں۔ دوستو، تھائی لینڈ میں حسن بہت زیادہ اور سستا ہے۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت ہجڑے آپ کو تھائی لینڈ میں ہی ملتے ہیں۔ یہاں ایک ہجڑے اور لڑکی میں فرق کرنا بہت زیادہ مشکل ہے۔ یہاں لڑکیوں کی ڈیمانڈ اور کمائی مردوں کے مقابلے میں اس قدر زیادہ ہے کہ بہت سے لڑکے جنسی کاروبار سے منسلک ہونے کے لیے اپنا آپریشن کرواتے ہیں اور سرجری کے ذریعے مخنث یعنی ہجڑے بن جاتے ہیں۔ تھائی لینڈ میں آپ ایک لڑکی اور ہجڑے میں فرق صرف اس کی آواز سے معلوم کر سکتے ہیں یا پھر اس کی گلے کی ہڈی سے، ورنہ ان دونوں میں فرق تلاش کرنا سمندر میں ہاتھ ڈال کر مچھلی پکڑنے کی مترادف ہے۔ یہاں کے نائٹ بارز پوری دنیا میں اپنی فحاشی کے لیے مشہور ہیں۔ روڈ پر چلتی لڑکیاں آپ کو سرعام زنا کی دعوت دیتی اور زبردستی گلے لگاتی نظر آئیں گی۔ تھائی لینڈ میں 100 میں سے 65 لڑکیاں جسم فروشی کے کاروبار سے منسلک ہیں۔ یہاں سب کچھ بہت زیادہ اوپن ہے۔ گورنمنٹ کی طرف سے ایسی ایکٹیویٹیز پر کوئی پابندی نہیں۔ یہاں ڈانس بار شام 6 بجے کھل جاتے ہیں جو صبح 5 بجے تک فل شور و غل کے ساتھ لوگوں کو انجوائے کرواتے ہیں۔ دنیا کے مختلف کونوں سے آئی لڑکیاں نیم برہنہ اور کبھی مکمل برہنہ لباس میں یہاں ڈانس کرتی ہیں۔ شراب بہت زیادہ عام ہیں۔ چند تھائی بھاتوں میں آپ یہاں خوبصورت سے خوبصورت لڑکی پوری رات کے لیے بک کر سکتے ہیں، مگر دھیان رہے کہ لڑکیوں کے بھیس میں کبھی کبھی لڑکے بھی آپ کی رات کالی کر سکتے ہیں۔ تھائی مساج پوری دنیا میں مشہور و معروف ہے، جبکہ یہ انتہائی سستا بھی ہے۔ تھائی مساج سینٹر آپ کو مکمل سکون اور ریلیکسیشن کے ساتھ ہیپی اینڈنگ کا آپشن بھی دیتے ہیں۔ لڑکیاں مکمل برہنہ ہو کر آپ کا مساج کرتی ہیں، جن کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے، وہ ہے آپ کی جیب سے پیسہ نکلوانا۔ بات اگر کریں یہاں کی بیچز کی تو تھائی لینڈ میں کئی ایسے ساحلی مقامات ہیں جو انتہائی معروف اور فحش ترین ہیں، جنہیں دیکھ کر آپ گوروں کی بیچز کو بھول جائیں گے۔ یہاں کی خوبصورت اور تھرکتے برہنہ جسموں سے مزین بیچز کو انجوائے کرنے دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں۔ تھائی لینڈ کا ہر جزیرہ اپنی ایک منفرد اور خوبصورت پہچان رکھتا ہے، جن میں پھوکٹ اور پٹایا کی بیچز سب سے زیادہ مصروف ترین ہیں۔ یہاں بیچز کے کنارے پر خوبصورت ترین ہوٹلز اور ریسٹورنٹس بنائے گئے ہیں، جہاں پیشہ ور جسم فروش لڑکیاں آپ کو سرعام دعوتی گناہ دیتی نظر آتی ہیں۔ تھائی لینڈ کی 60% آبادی شہروں میں جبکہ 40% آبادی دیہاتوں میں مقیم ہیں۔ تھائی لینڈ میں تعلیم اور صحت کا نظام کوئی بہت زیادہ اعلیٰ نہیں۔ تھائی لینڈ کے لوگ تھوڑا بہت پڑھ لکھ کر کوئی بھی چھوٹا موٹا کام شروع کر دیتے ہیں۔ تحقیق کے مطابق یہاں 8 لاکھ کے قریب لوگ ایڈز کے مرض میں مبتلا ہیں۔ تھائی لینڈ کا کالنگ کوڈ +666 ہے، جبکہ اس کا ڈومین نیم .th ہے۔ تھائی لینڈ کی کرنسی تھائی بھات کہلاتی ہے۔ ایک تھائی بھات پاکستانی 8.10 روپوں اور بھارت کے 2.36 روپوں کے برابر ہے۔ الیکٹرانکس اشیاء اور گارمنٹس وہ صنعتیں ہیں جو تھائی لینڈ کی معیشت میں اہم کردار ادا کرتی ہیں، تاہم اس ملک کی سب سے بڑی معاشی سرگرمی ٹورازم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ منسلک ہر جائز و ناجائز کام۔ تھائی لینڈ میں کم و بیش 38 ایئرپورٹس موجود ہیں، جن میں سے 10 انٹرنیشنل پروازوں کے لیے جبکہ باقی ڈومیسٹک پروازوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق یہاں 6 لاکھ سے زائد پشتون نسل سے تعلق رکھنے والے افراد بھی موجود ہیں، جو نسل در نسل یہاں رہتے چلے آ رہے ہیں۔ تھائی لینڈ کا قومی جانور ہاتھی ہے، جبکہ یہاں کا قومی پرندہ سیام دی فائر بیک ہے۔ تھائی لینڈ کا قومی پھول راچا فیروئک جبکہ قومی پھل مینگو سٹین ہے۔ تھائی لوگ 6 صدی عیسوی سے لے کر 11ویں صدی عیسوی تک چین سے ہجرت کر کے یہاں آباد ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں چائنیز ثقافت کا ایک ہلکا سا عکس دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو دوستو، آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔